اسلام نام ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، خدیجہ کے نواسوں کا۔ گویا اسلام نام ہے خدیجہ کی آل کا اور خدیجہ کے مال کا۔ یہ ہے اسلام۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ آج جو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان جوڑوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور یہ تمام ازواج کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہیں باہم اس لیے قرار دیا تاکہ تم مودت اور رحمت تمہارے درمیان قائم ہو جائے، اس نے قائم کیا تمہارے درمیان۔ آپ اہل سنت کتابوں میں جا کر دیکھیے گا حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ جو کچھ فضائل اور کلمات لکھے ہوئے، ان میں ایک بہت واضح بات آپ کو بار بار ریپیٹڈلی نظر آئے گی کہ کانا یسکن الیہا، حضور حضرت خدیجہ کے وجود سے سکون حاصل کرتے تھے، یعنی جو کائنات کے لیے رحمت ہیں ان کے لیے سکون کا باعث تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ یہ ایک بات وہ ہے کہ کاش یہاں رہتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ گھر سکون کا مقام ہے، تماشے کا مقام نہیں ہے، اختلاف کا مقام نہیں ہے۔ کاش اس بات کو محسوس کر پائیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ایک بات یہ سیکھ پائیں کہ کانا یسکن الیہا، وہ حضرت خدیجہ کے پاس سکون کو حاصل کرتے تو حضرت خدیجہ نے وہ اس انداز سے نبھایا۔ ابھی جیسے مولانا صاحب کچھ حوالوں سے بیان کر رہے تھے، میں اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضور غار حرا پر ہوتے تھے، غار حرا پہ آج بھی جو مومنین حج یا عمرہ پہ جاتے ہیں، جو عبادت کا کتنا اوپر ہے وہ مقام، 100 لاکھ پتھر ہیں وہاں پر۔ آج کے زمانے میں مرد کے لیے وہاں جانا آسان نہیں ہے، جب حضور وہاں تشریف لے جاتے تھے اور کئی کئی دنوں راتوں کو وہاں بسر کرتے تھے حکم خداوندی سے عبادت کے طور پر، تو بی بی خدیجہ وہاں تشریف لے جاتی تھی حضور کے لیے کھانا لے کر۔ دیکھیں اسلام کو اگر لینا ہے تو بٹس اینڈ پیسز میں نہ لیں۔ آج ایک خاتون یہ تو کہہ دیتی ہیں کہ حضرت خدیجہ چونکہ وہ ایک بزنس ویمن تھیں لہٰذا ایک جواز ہمارے لیے ہو گیا کہ ہم بھی جاب اور بزنس ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو کھانا دینے کے لیے غار حرا کی چوٹی پہ بھی جاتی تھی۔ یہ کر سکتی ہیں آپ؟ فقط بٹس اینڈ پیسز پہ اپنی مرضی کا اسلام نہ لیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت رسول اللہ کے لیے قربان بھی کر دی، اور بالخصوص آخری 3 سال تو انتہائی فقر کے عالم میں گزارے۔ یہ گزار سکتی ہیں آپ؟ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا فقط ایک حصہ نہ لے اپنی مرضی کا کہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری لائف کے حساب سے سوٹ کرتا ہے تو میں نے نکال کے لے لیا وہ حصہ۔ یہاں پہاڑوں پہ جا کے چھوڑ دیجئے، گھر میں کوئی کچن میں کھانا دینے کو تیار نہ ہو، کیا ہم آپ کی نوکرانی بن کے آئی ہیں کیا؟ تو حضرت خدیجہ کی جو سیرت ہے پھر پوری دیکھیں اور اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کیے۔ یہ ہر ایک کے لیے، میرا آپ سب کے لیے، اسلام کی کسی بھی شے کو فقط ایک پیس نکال کر اپنے کام کے جواز کے طور پر استعمال نہ کریں، یہ سب سے خطرناک بات ہے اسلام کے لیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جب لینا ہے تو پوری سیرت کو دیکھیں اور پوری شخصیت کو دیکھیں۔ تو حضرت خدیجہ نے المال مالک والبیت بیتک، یہ مال آپ کا مال ہے یا رسول اللہ، یہ گھر آپ کا گھر ہے یا رسول اللہ۔ خلیفہ اول کی روایت ہے کہ اتنا مال خود نکاح ہی کے موقع پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا کہ دیوار بن گئی تھی، جو دیوار کے اس طرف تھا وہ مال کی وجہ سے اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، جو اس طرف تھا وہ اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک مل کے صلوات اور بیٹے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سورہ کوثر، سورہ ضحیٰ، سورہ کوثر سے 2 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور 2 سال بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اسی عطا سے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا سیدہ کونین کی صورت میں۔ اللہ نے بیوی کے انفاق کا صلہ ہی عطا کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔
کہ بی بی کو وہ دختر عطا کی کہ قیامت تک کے لیے نسل رسالت خدیجہ کی دختر سے باقی ہے. اللہ اکبر. مل کے صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ائمہ علیہ السلام نے ناز کیا نسبت پر. زیارت وارثہ میں جب وراثتوں کا ذکر ختم ہوتا ہے، السلام علیکم وارث آدم شب جمعہ، وارث آدم صفوت اللہ، وارث نوح النبی اللہ، وارث ابراہیم خلیل اللہ، وارث موسیٰ کلیم اللہ، وارث عیسیٰ روح اللہ، وارث محمد حبیب اللہ. پھر جب ابنیت کا ذکر شروع ہوتا ہے، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، یا ابن علی المرتضیٰ، یا ابن فاطمہ الزہرا، یا ابن خدیجہ الکبریٰ. آپ کو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر حتیٰ مولا سیر سجاد کے اس خطبے میں ملے گا جو دربار یزید میں انہوں نے دیا. امامت کو فخر ہے اس نسبت پر. آپ زیارت وارثہ سے شروع کیجئے اور دعائیں ندبہ تک دیکھ ڈالیے. کوئی ایک ایسا مقام کہ جہاں رسول اللہ سے بات شروع ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ کا ذکر نہ آتا ہو. کمال ہے. اوتینا ستن وفضلنا بسبع. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں امام سجاد علیہ السلام دربار عظیم، اللہ نے ہمیں 6 فضائل وہ عطا کیے جو کسی خاندان میں عطا نہیں کی. 7 وہ ہستیاں عطا کی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی اور خاندان میں عطا نہیں کی. العلم والحلم والشجاع والفصاحہ والسماحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. اس ایک لفظ پر عشرہ ہو سکتا ہے، یقین جانیے بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. مولانا نے کہا اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیا. العلم والحلم، علم کے ساتھ صبر بھی عطا کیا. العلم والحلم والشجاع، شجاعت عطا کی. یہ جو ہم زنجیروں میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ اور سمجھنے لگنا. اسد اللہ کا بیٹا ہوں میں. والشجاع والسماح، سخاوت عطا کی. والفصاحہ، فصاحت، بات کرنے کی طاقت عطا کی. والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے عطا کیا ہے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے. یعنی امام کہنا چاہ رہے ہیں یزید تو کچھ کر لے، تو مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو نکال نہیں سکتا. کچھ کر لے. آج 1400 برس بعد، ہزاروں کلومیٹر دور بظاہر اس میلبل کی سرزمین پر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا ہے. تو کیا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں راسخ کیا ہے اہل بیت کی محبت کو بنص سے خطبہ امام سجاد علیہ السلام دربار شام میں. اس کے بعد فرمایا اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی ہمارے خاندان میں، اور 7 ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ منا احمد المختار، احمد مختار ہم میں سے، علی حیدر کرار ہم میں سے، سیدہ کونین ہم میں سے، اسد اللہ حضرت حمزہ ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہم میں سے. پھر فرمانا شروع کیا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں. ابنیت یعنی یہ کہ مکہ میری میراث میں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواروں سے جنگ لڑتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 نیزوں سے جنگ لڑتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کبھی میدان جنگ میں پوچھ نہیں کی. یہ پڑھتے گئے اور میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اور میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. یہ دربار یزید میں مولا سجاد علیہ السلام کا خطبہ تو دیکھیے گا ذرا. امامت کے تعارف کا سبب ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی، ایک تو جو سیکھنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ گھر کا سکون، اس میں دونوں زوج اور زوجہ ان کی ذمہ داریاں اسلام نے قرار دی ہیں. جو مرکز بنایا ہے وہ اس لیے کہ اگر گھر سکون کا مرکز ہے تو معاشرے میں یقین جانیے گا کہ فحشا، فسادات، کرپشن نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی اگر گھر سکون کا مرکز ہے. یہ کلید ہے، بنیاد ہے. دوسرا یہ کہ حضرت خدیجہ نے فقط اپنا مال نہیں بلکہ پورا اپنا وجود قربان کیا ولی اللہ پر. یہ بیوی کی ذات سے اہم ترین بات سمجھنے والی ہے کہ زندگی کے آخری 3 سال تو اس عالم میں گزارے کہ کھانے کے لیے نہیں تھا اور پانی میسر نہیں تھا، بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ زہریلی جڑی بوٹی، کیونکہ شیب ابی طالب میں کوئی کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو جو کچھ پتے اور جڑی بوٹیاں ہوتی تھی بس اوقات اس سے گزارا کرنا پڑتا تھا، اور انہی میں سے شاید کوئی ایک زہریلی جڑی بوٹی اس بات کی سبب بنی کہ بیوی کی شہادت واقع ہوئی. صحیح مسلم کی روایتیں، صحیح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برادران اسے صحیح کہتے ہیں تو ان کے احترام میں، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان قد رزقت حبا، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے
کہ اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت بطور رزق عطا فرمائی. یہ ایک جملہ میں نے آپ پہنچا دیا اب تک تو میری آج کی محنت وصول ہے. انی قد رزقت حبا. دیکھیں رسول اللہ جو ہے نا مجسم توحید ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یقیناً میری نماز، میری عبادت، میری پوری زندگی، میری موت للہ رب العالمین. حضور کے دل میں کسی ایسے کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے جو توحید کی راہ میں رکاوٹ ہو جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر حضور کے دل میں حضرت خدیجہ کی محبت ہے، یہ راہ توحید میں آگے بڑھنے کے لیے سبب ہے. پروردگار کے تقرب کا سبب ہے بی بی خدیجہ کی محبت. یہ اس بات کی دلیل ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد و محمد. ہر وہ محبت ہم اور آپ احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہ جائے، تو کیا رسول اللہ جو مجسم پیغمبر توحید ہیں ان کے قلب میں اگر کسی ہستی کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربت الہی میں وہ محبت مددگار ہے. اگر حضور کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، اگر حضور کے دل میں اپنے نواسوں کی محبت ہے، اگر حضور کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت ہے، اور حضور کے دل میں خدیجہ سلام اللہ علیہا کی محبت ہے بنص حدیث صحیح مسلم. اور مولانا صاحب نے ایک روایت پڑھی، میں اسے استفادہ بھی کر لوں کہ جب حضور معراج سے واپس آئے تب بھی روایت ہے، اور جب بی بی کھانا دینے جاتی تھی تب بھی، کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ ان اللہ یقرأ السلام، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو اپنا سلام کہلوا رہا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہلوا رہا ہے. اب ہم سے نہ پوچھو کہ ہم خدیجہ کو سلام اللہ علیہا کیوں کہتے ہیں. جب خدا سلام کہلوا رہا ہے تو سلام اللہ علیہا نہ کہے تو اور کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو کسی اور زوجہ کے لیے کہنا ہے سلام اللہ علیہا تو یہ حدیث ثابت کر کے بتاؤ پھر. سلام اللہ علیہا اگر صحیح مسلم میں اور دیگر اہل سنت کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا اپنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سلام اللہ علیہا نہ کہیں تو اور کیا کہیں پھر؟ اور کیا ترکیب تعبیر استعمال کریں پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا اور پھر کہا کہ اے خدیجہ، خدا ملائکہ کے سامنے ہر دن مرارن کئی مرتبہ آپ پر فخر و مباحت کرتا ہے. اے خدیجہ، آپ کی ہستی پر اللہ تعالیٰ فخر و مباحت کرتا ہے. عجب مقام ہے اس بی بی کا، باقی ازواج کے ساتھ نہ ملائی عزیزان گرامی. اس لیے یہ میں دلیل سے آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضور کی کل 11 ازواج ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں، حضرت خدیجہ کے علاوہ 10 ازواج. جا کے ذرا کیلکولیشن کیجئے گا، کہتے ہیں ازواج رسول، ذرا اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ تو دیکھیے گا. 25 سال بی بی نے 25 سال حضور نے فقط حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں بلا شرکت غیر. جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی حضور نے کوئی دوسرا ازدواج ہی نہیں کیا، جیسے جب تک حضرت فاطمہ زہرا حیات تھی امیر المومنین نے کوئی دوسرا ازدواج ہی نہیں کیا. یا یہ خدیجہ کی فضیلت ہے یا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی فضیلت ہے. سلام اللہ علیہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ بی بی خدیجہ کی وفات ہوئی، حضور ہجرت اس کے 3 سال بعد حضور نے ہجرت فرمائی. ایک ہی سال حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہوئی اور بی بی خدیجہ کی وفات بھی ہوئی. عام الحزن قرار دیا رسول، آپ جانتے ہیں، غم کا سال قرار دیا. یہ متفق علیہ بات ہے. ہم سے پوچھتی ہوئی 2 مہینے 8 دن غم کیوں کرتے ہو؟ اگر غم بڑا ہونا تو پورا سال بھی غم کا سال ہو سکتا ہے. یہ حضور کی سنت نے ہمیں بتلایا. بھئی عاشور پہ شہادت ہو گئی، اس کے بعد ختم کرو، امام حسین کا غم کیوں بڑھاتے ہو آگے؟ عام الحزن رسول اللہ نے پورا سال غم کا سال قرار دیا. اور اس کے بعد ہجرت فرمائی، مدینہ آئے، 10 سال مدینہ میں رہے، 25 سال ایک زوجہ کے ساتھ گزارے، اور بقیہ سارے ازدواج ہیں مدینہ میں ہجرت کے بعد. یعنی 10 سال 10 ازواج کے ساتھ ملا کر گزارے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ایک کم مومنین جانتے ہیں.
یعنی ایوریج بنتا ہے 1 سال. حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال بلا شرکت غیر گزارے, بقیہ تمام ازواج کے ساتھ 10 سال 10 ازواج کے ساتھ گزارے. یہ کوئی قابل مقایسہ بات ہے کیا؟ اب سن لیجیے گا پھر سے وہ 2 مصرے, اتنا آسان نہیں ہے میرے ساتھ. آپ مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا.